بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسی گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر اور نبی بھیجے، لیکن بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے، اور تمام علماء مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ تورات میں ہے کہ اشیاء یا اشی کے بہت سے بیٹے تھے، جن میں داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک قد چھوٹا، آنکھیں نیلگون، چہرہ اور بشرہ سے پاکیزگی، نفاست کے علاوہ طہارت قلب کی جھلک ملتی تھی۔ آپ کے جسم مبارک پر بال بہت کم تھے۔ اس وقت نبوت اور رسالت، اس وقت بنی اسرائیل پر طالوت حکمران تھا۔ طالوت کی زندگی ہی میں عمالقہ کے ساتھ جنگ کے دوران عمالقہ کا سردار جالوت حضرت داؤد کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور طالوت کی موت کے بعد عنان حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ آ گئی۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ حکومت ایک خاندان میں تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، اور یہ دستور قدیم تھا۔ اس وقت یہودا کے گھرانے میں نبوت تھی اور افرایم کے خاندان میں حکومت اور سلطنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبردست انعام کیا کہ آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ وہ خدا کے پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورۃ بقرہ، سورۃ اخلاص، سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی، اور حکومت و نبوت بھی، اور اپنی حکمت نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بھیجا، اور ہم نے ایک داؤد و سلیمان کو حکومت بخشی اور علم سکھایا۔ انبیاء کرام اور رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف داؤد علیہ السلام کو ہی خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ بنی اسرائیل پر حکومت بھی کرتے رہے اور رشد و ہدایت کے علاوہ ان کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ حالات و واقعات۔ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت و سیاست، اصابت رائے، فکر و عمل اور صاحب تدبیر ہونے کے لحاظ سے بھی ایک مکمل انسان تھے۔ اس کی شہادت قرآن مجید، فرقان حمید، تورات اور تاریخ اسرائیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال تھا۔ فتح و نصرت ان کی لونڈی تھی کہ دشمن ان کے سامنے زیر و زبر ہو جاتا تھا۔ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو منظم کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، شام اور شرق اردن کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ممالک ان کے زیر نگیں آ گئے۔ حضرت داؤد کی حکومت میں حجاز کو بھی شامل کر لیا جائے تو بلا شبہ حضرت داؤد کی حکومت ایک عظیم حکومت تھی۔ ان کا لشکر عظیم تھا اور سلطنت بہت وسیع تھی۔ ان کی عظمت و شوکت کو نبوت نے چار چاند لگا دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ اس سے پیشتر آپ طالوت کی جگہ بادشاہ بن چکے تھے، اور وہی الہی کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ بزرگی اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ ان کے متعلق قرآن حکیم نے خصوصی امتیازات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا کہ جب آپ خوش الحانی سے زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو شجر، حجر، نباتات، حیوانات تک وجد میں آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور وجد میں آ کر خدا کی تقدیس و توصیف کے ترانے گاتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پہاڑ اور درخت بھی خدا کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جاتے، اور پہاڑوں کی وادیاں اللہ کی حمد سے گونج اٹھتی۔ حضرت داؤد کی اس فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں فرمایا ہے:
اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔ ایک دوسری بات، لوہے کا موم ہو جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وصف بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں آ کر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شہنشاہ ہونے کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات حکومت سے نہیں لیتے تھے اور اپنے کنبہ اور خاندان کا بوجھ بھی بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی روٹی کا سامان کرتے تھے، رزق حلال سے اپنے خاندان کی پرورش فرماتے تھے۔ پرندوں کی بولیاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ پرندوں سے ہم کلام ہوتے تھے، پرندے آپ سے باتیں کرتے تھے اور آپ پرندوں کی باتیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انعام تھا۔ درجہ و مقام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام اور درجہ سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت بخشی تھی اور اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی زبردست عقل و دانش عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کو بھی قوت فیصلہ بخشی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف اور سلیمان علیہ السلام کا مشورہ۔ ایک دفعہ دو دیہاتی اپنا جھگڑا لے کر انصاف حاصل کرنے حضرت خدمت حاضر ہوئے۔ آپ نے ماجرا دریافت فرمایا۔ ان میں سے ایک نے بیان کیا، اے نبی اللہ، اس شخص کی بکریاں نے میرا کھیت یعنی پکی ہوئی فصل تباہ برباد کر دی ہے، آپ انصاف کیجیے اور میرا نقصان پورا کروائیے، مہربانی ہوگی۔ آپ نے دوسرے شخص سے بھی پوچھا، کیوں بھائی، بولو کیا یہ شخص سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں اس کے کھیت کے قریب میدان میں بکریاں چرا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ میری بیوی میرے لیے کھانا لے آئی، میں نے کھانا کھایا، وہ برتن لے کر چلی گئی اور مجھے نیند آ گئی، میں وہیں سو گیا۔ اسی دوران بکریاں اس کے کھیت میں گھس گئی اور جب تک میں اٹھتا اس کی ساری فصل کھا گئیں۔ اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتا، رحم کیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے کھیت والے سے فصل کی قیمت پوچھی اور پھر بکریوں کی قیمت دریافت فرمائی، موازنہ کیا تو دونوں کی قیمت برابر ہی نکلی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چونکہ کھیت والے کا نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے انصاف یہ ہے کہ کھیت والا تمام بکریاں اپنے قبضے میں لے لے اور اپنا نقصان پورا کرے، کہ یہی انصاف اور فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے کی تو سیٹی گم ہو گئی اور وہ روتا ہوا دربار سے نکل آیا۔ جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، دوسرے دروازے کے باہر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آپ نے بکریوں والے کو روک لیا اور رونے کا سبب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ بکری والے نے سارا ماجرا بے کم و کاست حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا اور رونے لگا۔ مت رو، مجھے سوچنے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر انہوں نے بکریوں والے سے فرمایا، دیکھو تم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو، اے خلیفہ خدا داؤد، اگر آپ میرے مقدمہ پر غور فرمائیں اور توجہ فرمائیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اب کیا بات ہے؟ فیصلہ ہو چکا ہے، یہی انصاف ہے۔ اس شخص نے کہا، حضور گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا غور کر کے انصاف کریں تو یہ مجھ غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، اے عیالی، سچ بتا کہ تجھے یہ بات کس نے سکھائی؟ اس نے بلا خوف و خطر بے جھجک کہا، اے خلیفہ، مجھے تیرے فرزند ارجمند سلیمان علیہ السلام نے آپ کے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں بھیجا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا حضرت، اگر آپ اس مقدمہ پر غور اور توجہ فرمائیں تو میرے خیال میں اس غریب کو صحیح انصاف مل سکے گا اور سب کی بہتری اسی میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی میں راضی ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کی بات سن کر متعجب ہو گئے اور انہیں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا، اے پیارے فرزند، تو کیا چاہتا ہے کہ انصاف کیسے ہونا چاہیے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو؟ ابا حضور، میرے خیال میں انصاف یہ ہے کہ فصل والے کو بکریاں فصل تیار ہونے تک دیں اتنی دیر یہ ان بکریوں کا دودھ بیچے اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔
جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو یہ بکریاں واپس کر دے کہ اس دوران بکریوں کی اون اور دودھ سے اس کا نقصان پورا ہو چکا ہوگا اور یہی بہتر فیصلہ ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ کہہ کر حضرت سلیمان ادب سے بیٹھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے مشیروں سے رائے معلوم کی۔ مشیروں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ بھیڑ بکریوں والا خوش ہو گیا اور دعائیں دیتا ہوا گھر لوٹ گیا۔ کھیت والا بھی بہت خوش ہوا اور وہ بھی خوش اپنے گھر لوٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک۔ مشہور محدث حاکم کی کتاب مستدرک میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں جب حضرت آدم کی صلب سے اس کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ الہی اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ بار الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ اپنے ایک بیٹے داؤد کو بخش دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر 100 سال ہوئی۔ تو رات میں مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 53 سالی میں وفات پائی اور اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ داؤد کا انتقال سبت کے روز اچانک ہوا۔ وہ اس روز عبادت میں مصروف تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ان کے سروں پر باندھے سایہ فگن تھی کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔